اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور ہم جیسے عامی اور امی مطلق لوگوں کو پھر ایک جگہ جمع کر کے اپنے اپنے سبق ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق دی۔ ہم میں سے نہ تو کوئی استاد تو نہ شاگرد، نہ ہماری کوئی اوقات، نہ ہم کسی قابل۔ یہ محض اس کی نظر رحمت، اس کی شفقت کی ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے، ایک اشارہ ہے کہ اس نے ہم سب کو شب جمعہ میں، رجب کی اس رات میں، جبکہ 20 رجب ہے اور شب جمعہ ہے، اس نے ہمیں بٹھایا۔ تو آج اس بیٹھنے پہ ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سارے مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے میرے کریم مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور شب جمعہ کی برکتیں، رحمتیں، اللہ کریم جو بھی حدیث میں آئی ہیں، اللہ کریم ہم اس سے بری و ذمہ کہ ان میں کیا اختلافات ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے قبل یہ 2 مہینے ہمارے کریم رب نے اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ توبہ کے ذریعے خود کو پاک صاف کر لیں۔ جیسے کسی بڑے فنکشن پہ جانے کی تیاری کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کے لیے لباس منتخب کیے جاتے ہیں، دنیا داری کے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ 2 مہینے ہم کسی طرح سے اپنے آپ کی تطہیر کر لیں۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جو رجب کی دعا ہے وہ صرف نئے چاند پہ نہیں پڑھتے، بلکہ اسے ہر روز آپ اپنے ذکر کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس دعا کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے برکت نازل فرمائیے رجب میں، شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا تو روز مانگنی چاہیے۔ تو آج ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اس دعا کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ کریم، کیا پتہ ہم جیسے دنیا دار سے بندوں میں کتنے ہی اللہ کے بندے بیٹھے ہوں جنہوں نے رات کے پچھلے پہروں پہ توبہ کر کے رب کو منا لیا ہو، جن کے اخلاص اور اخلاص نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا ہو۔ تو ہم ان کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ دعا پڑھ لیں، تو ان کی دعا کے ساتھ ہماری دعا کے بول لگ جائیں، اور پھر ہمارے لیے بھی یہ قبولیت ہو جائے، اور رمضان ہمارے لیے، ہم رمضان کے لیے انشاءاللہ سلامت رہیں۔ تو میں آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں، تو چھوٹی سی دعا ہے، ہم سارے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین یا رب العزت، آمین اللہم آمین انشاءاللہ۔ تو نئے چاند میں کیونکہ ہم نے یہ دعا پڑھنی تھی، اب آج سے ہم اس کو روز ایک دفعہ پڑھ لیا کریں گے، اور رمضان تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تاکہ رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اور اس ماہ میں اور اگلے مہینے میں، یعنی رجب کی آج صرف 10 دن باقی رہ گئے، زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 دن، آخری عشرہ اس کا شروع ہونے لگا ہے، بلکہ آج مغرب کے بعد آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس صرف شعبان کے 30 دن باقی ہیں۔ تو ان 40 دنوں میں وہ چلہ ہوتا ہے نا کہ 40 دن کے عمل، یہ چلے کی بڑی اہمیت ہے، بچے کی پیدائش سے لے کے وفات تک، اور پھر ہر معاملے میں چلہ کشی کرنا۔ آپ نے سنا بڑے بڑے بزرگ چلہ کاٹتے ہیں، اور 40 اس آیت کو 41 بار، اس ذکر کو 40 بار، وہ 41 بار بھی ایکچولی 40 بار ہی ہوتا ہے، کیونکہ 40 بار یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی ذکر 40 بار کرنا ہو تو کوئی اس کو ایک آدھ کم یا زیادہ کر دے، تو بہتر ہے کہ ایک زیادہ پڑھے، تو اسے کہتے ہیں 41 ٹائم یہ چیز پڑھ لیں۔ تو آج ہمارے پاس وہ چلہ رہ گیا ہے رمضان تک پہنچنے کے لیے، تو ہم اس گھڑی کو سعادت کی گھڑی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان 2 مہینوں کو سیلیبریٹ کریں، کیسے اپنی تیاری کریں۔ 20 دن تو ہم نے گزار دیے، اس دعا کو آج سے ایک تو ہم انشاءاللہ ریگولر پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے ساتھ جو خاص الخاص چیز ہے وہ روزوں کا رکھنا ہے۔ ہم نے ایام 20 گزر چکا، اگر ہم نے اس کے روزے رکھے تو الحمدللہ رب العالمین، لیکن
ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی 10 دن ہیں، جنت کی خاص مہر رجب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے روزے کی ایک شرط بعض روایات میں بیان کی جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جاتے رجب کے کچھ روزے رکھ لیں اور اللہ کے ہاں اپنی قبولیت کرا لیں۔ اور جو ایک خاص چیز ہم ابھی سے کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیس بک، جی کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں کہ فیس بک پہ آن لائیو نہیں ہے، جی لائیو آ رہا ہے فیس بک پہ الحمدللہ۔ تو آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم استغفار کو اگر اپنی عادت بنا لیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ ڈٹرجنٹ کلیننگ، ڈیپ کلیننگ، کلینزنگ، اپنے آپ کی، اپنے مزاج کی، اپنے اخلاق کی، اپنے پہناوے کی۔ یہ کلینزنگ ویسے ہمیں اللہ پاک نے کرونا کے ذریعے کرا دی ہے۔ مال بند، بازار بند، گلیاں بند، رشتہ داریاں بند، محفلیں بند، شادیاں، پارٹیاں۔ تو یہ کلینزنگ اب گھر میں بیٹھ کے ہم چادر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے یہ عادت بن جائے۔ تو یہ بھی ہماری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے ڈریس کوڈ کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم آج سے 2 رکعت نفل ایسے پڑھنا شروع کر دیں توبہ کی نیت سے، پورا رجب اور شعبان، اور یہ دعا کرنی شروع کر دیں چلتے پھرتے، آپ کام کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سخت نافرمان سے بندے ہیں، فرمان برداری کا ارادہ تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں فرمان برداری کریں، نیت بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے ارادے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کے ارادے سب کچھ ہے، آپ کی چاہت سے سب ہو سکتا ہے، آپ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہماری اصلاح ہو جائے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اصلاح اور اختیار آپ کے پاس ہے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ ہم جیسے نلائکوں کو، دنیا میں لتھڑے پتھڑوں کو اللہ کریم اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، اور ہم عاجز ہیں، مجبور ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ ہمارا دل بھی بڑا ضعیف ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوئی قوت نہیں ہے، طاقت آپ کے پاس ہے۔ یہ دعا چلتے پھرتے کریں، آپ ہمیں قوت دیں۔ ہمارے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، غیب کے خزانوں میں بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ جو گناہ اب تک ہم نے کیے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں کیا ہم آئندہ گناہوں سے بچ سکیں گے، لیکن اگر پھر کر لیں تو پھر معاف کر دیں۔ یعنی کنڈیشنل سی توبہ اللہ پاک کے ساتھ چلتے پھرتے، یا کم از کم 10 منٹ اپنے دن میں سے ایسے نکالیں جو صرف توبہ کے نام ہوں، جو ڈیڈیکیٹ کریں استغفار کے لیے، کم از کم 10 منٹ۔ آپ یقین کریں یہ پریکٹس جب بار بار آپ کریں گی، یعنی رٹا رٹایا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کوئی چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر ہماری توجہ توبہ کی طرف ہوگی کہ توبہ ہے کیا، کہ اللہ سنے تیرے سامنے اپنے سارے گناہوں اور ساری بے ہمتی اور کم ہمتی اور نالائکی اور نکمے پن اور کم آئے گی اور جہل اور اپنے امی ہونے کا اقرار کرتے ہوئے تیرے سامنے، دیکھیے مجرم بڑے سے بڑا اگر دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کی عدالتیں بھی کہتے ہیں نا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے جی، سزا کم ہو گئی ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے رب کے سامنے اقبال جرم کرے، جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، گویا یہ اریزر ہے، یہ مٹا دیتی ہے۔ اور ہم اگر دن میں 10 منٹ توبہ کی پریکٹس کو دے دیں، زبان، دل اور دماغ کو متوجہ کر کے، یہ تینوں کنیکشن جوڑنے کے بعد، اور پھر اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر اس سے کشادگی دیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے دھیان بھی نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ فکریں، دشواریاں، بندشیں،
وہ رزق کی ہوں، وہ رشتوں کی ہوں، وہ اولاد کی ہوں، وہ مال کی ہوں، روزگار کی ہوں، وہ صحت شفا کی ہوں۔ تو اگر ہمیں یہ چاہیے تو کیوں نہ ہم توبہ کو 10 منٹ روز دے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان 2 مہینوں میں درود شریف کی کثرت کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری بچیوں نے الحمدللہ رب العالمین، بہت سی ہماری بچیاں اس وقت موجود ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ، اور انہوں نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت ہمارے پچھلے سیشن میں جو انہوں نے سنا کہ حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ علامہ کیسے بنے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ دفعہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے، گن کے پڑھا ہے، یعنی اتنی کثرت سے درود شریف پڑھا ہے۔ تو ہماری بچیوں نے نیت کی، اللہ پاک ان کی نیت میں برکت ڈالے۔ لیکن جو آنے والا مہینہ شعبان ہے نا، اس کی ایک خاص بات شاید آپ نے یہ پہلی بار سنی ہو۔ امام کستلانی رحمت اللہ اپنی کتاب محب الدنیا، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 56 اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے شعبان میں کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ مجھے بہت دیر سے یہ بات سمجھ آئی، وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب میں اپنی جاب میں تھی تو ہماری پرنسپل اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کا نام بھی شاہدہ ہی تھا، اور وہ جو ہی شعبان شروع ہوتا تو وہ یعنی 10 دن بعد یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، ابھی تو رجب المرجب ہے، 10 دن کے بعد 9-10 دن کے بعد چاند نظر آئے گا، پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ شعبان کی۔ لیکن میں یہ بات آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ نیت کرنا چاہے تو رجب، شعبان اور رمضان میں اپنی اس درود شریف کو کی آبیاری کرے۔ اور وہ میٹنگ کال کرتی تھی 1 شعبان کو، پرنسپل دیکھیں آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کو گئے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن جب بھی شعبان آتا ہے درود شریف کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی خیر کی بات کسی کے ساتھ شیئر کی ہے، کوئی خیر کا عمل ہم سے کسی نے دیکھا ہوا ہے، ہمارے وجود سے کسی کو کوئی خیر کا قطرہ ملا ہوا ہے، تو ہم مر بھی جائیں گے تو وہ خیر ہماری قبروں کے لیے روشن چراغ انشاءاللہ بنے گی۔ تو وہ میٹنگ کرتی تھی پورے سٹاف کی، اب 60-70 کا کالج کا سٹاف ہے، وہ میٹنگ کرتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس مہینے میں 100 دفعہ درود ابراہیمی روز پڑھے گا، اور اینڈ آف شعبان 3000 درود ابراہیمی ہر کوئی میرے حوالے کرے گا، اور میٹنگ میں ریسیو کروں گی۔ یعنی وہ ڈیوٹی لگا دیتی تھی۔ اب ایسے تو دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے بندہ نہ کر گیا کہ پرنسپل نے کہا ہوا ہے کرنا ہے، تو مجھے وہ بات بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی کہ یہ جو آیت ہے اس کے نزول کی روایت بھی شعبان کے مہینے میں ہے۔ اس لیے بہت سے بزرگ خانقاہوں میں گدی نشین حضرات یہ اپنے جو جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان کی درگاہوں پہ گوشہ نشین، چھلا نشین، اور وہ جو ان کے مریدین ہوتے ہیں ان سے یہ ہمارے جو 5 سلسلے ہیں، شاذلی، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، ان سب سلسلوں میں درود شریف پڑھانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ درود شریف کی ڈیوٹی رجب میں دے دی جاتی ہے کہ وہی شعبان میں اس کو پکا کرے۔ اب درود شریف کو پڑھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود شریف پڑھیں، دیکھیں جو سا درود شریف تو درود شریف ہے، لیکن اگر ہر چیز بھی ہم برانڈیڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم درود ابراہیمی جو برانڈیڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، نماز میں ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، تو اس کی کم از کم 1-2 تسبیحاں تو بیچ میں لازمی آپ ملائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ جب دانے پیسے جاتے ہیں نا چکی میں تو اس میں اگر کوئی چھوٹے موٹے پتھر بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اسی بھاؤ بک جاتے ہیں، آٹے کے بھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمارے پڑھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو برانڈیڈ، یعنی اگر آپ نے درود ابراہیمی بیچ میں بہت پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ سارے کا سارا یہ قبولیت، اور درود شریف قبول ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایون ریا سے پڑھا، دکھاوے سے پڑھا یا بھی درود شریف قبول ہے۔ اور آپ
اگر چھوٹا درود شریف استغفار کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ایک بہت زبردست عمل ہے، ہمارے شیخ وہ عمل کروایا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے، اتنا پڑھ کے استغفر اللہ العظیم ہر دانے پہ یہ ایک بار کنسیڈر ہوگا، یہ درود شریف پلس استغفار ایک ساتھ، یعنی ہماری کلینزنگ بھی ہوتی جائے، ہمیں نورانیت بھی اور درود شریف کی ٹھنڈک بھی ملتی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کو میک اپ سے زیادہ خواتین کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا میک اپ سے پہلے آپ کلینزنگ کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، پھر اوپر تہ لگ جماتی ہیں نا، تو حسن اور بیوٹی کے لیے تو یہ نورانیت پلس کلینزنگ اکٹھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ اس کے اندر ایک پورا نظام ہے، نظام عشق، نظام مستی، نظام محبت، عرش پہ، فرش پہ، اور عرش اور فرش کے درمیان فرشتوں کی جماعتیں، اور زمین کی تہ میں پرندے، مچھلیاں، یہ ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسی میلڈی ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو پورا نظام کائنات حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہم اسے نظام محبت کہیں، نظام رحمت کہیں، نظام عشق کہیں، اور جب یہ پورا نظام موومنٹ کرتا ہے تو اس کو اگر ہم اس تھوڑے سے نظام پہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو بات کرنے کی کوشش کروں کہ جس نے درود شریف پڑھا، ٹھیک ہے، اس نے اللہ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے نا قرآن میں، یہ جو آیت 56 ہے نا سورۃ احزاب کی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھی پڑھو، اللہ پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو۔ جب کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، تو وہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ بھی پڑھو۔ تو پہلی محبت کیا ہے؟ پہلی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسری محبت کون سی ہے؟ اس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ درود کس کے حکم پہ پڑا ہے؟ اللہ کے حکم میں، ایک محبت۔ دوسرا عشق کون سا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے عشق ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور اعتبار والا سرٹیفائیڈ ایمان ہے ہی وہی جس میں عشق رسول ہو، اور سب سے بڑھ کر ہو اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان، سب سے بڑھ کر۔ اور جب بندے کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، دنیا کے عشق ہوں تو بندہ کہتا ہے کہ اس بندے یا بندی کا بس کسی طرح بہانے سے ذکر کیا جائے، نام آ جائے اس کا۔ یہ تو دنیا کی عشق ہے نا۔ گاڑیوں کا عشق ہو، آپ ان بچوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ڈیوائس کی اسکرین کے اوپر، آپ وہ آن کرتے ہیں تو سامنے گاڑی کی فوٹو ہے جو انہیں پسند ہے، یہ عشق ہے نا۔ ان کے کمرے میں جائیں پوسٹر لگے ہوئے ان گاڑیوں کے، یہ دنیا کی چیزوں کا عشق ہے۔ تو جب ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ان کا تذکرہ ویسے ہی کیا جائے جیسے دنیا کے عشق میں تذکرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو کسی سے کسی کو محبت ہے تو نام سیو کیا ہوگا مائی لو۔ اب ہمارا لو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عشق، وہی مستی، وہی سب کچھ ہے۔ تو جب ان کا تذکرہ زیادہ کیا جائے تو وہ کیسے کیا جائے گا؟ ان کا تذکرہ درود شریف سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جس کو جس سے عشق ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں تو ہر کوئی اپنے مال کی بولیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں نہ ہوئی، اب ہم آپ سے کس طرح محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ کی شفاعت کے طالب ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ کی صحبت، کیسے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ اور تذکرہ کیسے کیا جائے؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، یہ دوسری محبت ہے۔ اور تیسری محبت کیا ہے؟ وہ ملائکہ کا عشق ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ملائکہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ جو ان کے قصے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ اس کو اٹھانے اور سنبھالنے اور پہنچانے کے لیے تیزی سے پہنچتے ہیں اور محبت سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ تیسری محبت ہے، کیونکہ فرشتوں نے وہ درود شریف لیا، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جواب رحمت فرماتے ہیں اور ہم تک پہنچایا جاتا ہے، ہم پہ وہ رحمتیں واپس آتی ہیں۔ یہ عجیب میگنیٹ ہے، یہ نظام
ہمیں سمجھ آنے والا نہیں ہے. یہ عرش سے فرش تک پھیلا ہوا درود شریف کا ایک جو نیٹ ورک ہے، یہ عقل اس بات کو سوچے تو دیوانے ہو جائیں ہم کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اوپر رب عشق و محبت کی یعنی دل آویز ایک داستان ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ اظہار قرآن میں کر دیا آیت کی صورت میں. کسی کام کے لیے اپنا بتا کے نہیں بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں تم کرو. کیا وہ عشق کی حد ہے؟ کیا وہ محبت لا زوال محبت کی ایک داستان ہے کہ قیامت تک ہم اس آیت کو پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں. اور ویسے بھی جب آپ درود شریف پڑھا کریں نا تو یہ آیت 56 سورت احزاب کی تھوڑی سی پڑھ لیا کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھا کریں. تو یہ چوتھی محبت کون سی ہے؟ وہ فرشتوں کی وہ محبت برے انداز سے درود شریف کو اٹھانا پہنچانا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرشتے درود شریف کو اٹھاتے ہیں، ایک روایت میں وہ ایک ہے، ایک میں وہ دو ہیں، اور وہ پڑھنے والے کو بڑی محبت سے دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. فرشتے کی اس دعا پر دوسرے فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر محبت در محبت کہ جب اللہ عز و جل وہ انتظام کرتے ہیں کہ ہمارا درود شریف پہنچایا جا رہا ہے، تو کیسے پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے، گویا ہم تو کیا ہمارے والد کا نام بھی وہاں لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر صلاۃ وسلام بھیجا ہے. آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں. یہ پانچویں محبت ہے. دعائے رحمت کے ساتھ وہ جواب آ جائے. اور پھر یہ محبت کا مے خانہ ایک دور ہے جو شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کی محبتوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور اوپر اللہ کریم ہر درود شریف پڑھنے والے پہ 10 رحمتوں کا نزول، کم از کم 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی، اور پتہ نہیں کیا 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 سو اینڈ سو اینڈ سو ایک لسٹ ہے جو دیتا چلا جاتا ہے. تو عرش سے فرش تک نظام محبت عشق رحمت سارا متحرک ہو گیا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کے ساتھ درود شریف کو اپنی عادت ثانیہ بنانا ہے، کیونکہ اس کے سوا گزارا نہیں ہے اور واقعی گزارا نہیں ہے. پھر شعبان میں ابھی سے ہم درود شریف شروع کر لیں گے، اور شعبان میں روزے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ سنیں تو آپ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار کم از کم کہا کریں، کیونکہ فارغ تو بیٹھے ہوئے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں 1 دفعہ پڑھ رہی ہوں، آپ 3 دفعہ پڑھیں، ویسے عادت بنا لیں. جب یہ آپ کے اندر ایک نا ڈیوائس لگ جائے گی، ایک اندر سسٹم فٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو 1 دفعہ پڑھنے سے تسلی ہی نہیں ہوگی. آپ اسے 3 دفعہ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا. اور اگر آپ کا پڑھنا مس ہو جائے گا نا 3 دفعہ، آپ یقین کریں آپ تھوڑی دیر بعد یاد آئے گا آپ اس کو قضا کریں گی. تو اللہ کریں کہ یہ ایسا ہو جائے. کم از کم یہاں تو ہم 10-15 منٹ اور ہیں، ہم کیوں نہ اس کو پریکٹس کریں. تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ کو اتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. اس مہینے میں ہمارے اعمال مالک کائنات کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سنوں. یہ نسائی کی حدیث ہے. لہٰذا ہمیں استغفار کرنی ہے، اپنی فرض نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے. اور استغفار کی پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ کم از کم جب بھی نماز کا سلام پھیریں، اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 دفعہ آپ استغفار ہر سلام پھیرنے کے بعد عادت بنا لیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ آپ کی عادت ثانیہ خود ہی بن جائے گی. پھر آنے والے مہینوں میں جس کا انتظار ہے، جو شاہکار مہینہ ہے، پورا سال اس مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے. اور جب یہ مہینہ آتا ہے پھر اس میں اپنی کمائی کرتے ہیں. ہم کمائی کرتے ہیں کیسے؟ جیسے کسی کو نا پتہ ہو کہ سال میں 1 دفعہ
اوور ٹائم آئے گا، یا کسی ایسے دیش میں ہم جائیں گے کہ جہاں پہ یعنی ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کی جائے گی، یو ایس ڈالرز میں، اور ڈبل پیمنٹ کی جائے گی، ٹرپل پیمنٹ کی جائے گی، تو پورا سال دنیا داری کے حساب سے بندہ اس کا انتظار کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے سارے اذکار، ساری عبادات کی اجر اور ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوگی، اور میرا رب بندوں کو بخشنے کے بہانے چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ بہانے بہانے سے موقع دیتا ہے نا، ایزی ایزی سے ایگزام دیتا ہے، ایزی سے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں، ان کو اگر آپ کے امی ابو بہن بھائی پاکستان میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب ان کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے نا، تو ایکسرسائز پہ کہاں جی ابو کہاں گئے، ایکسرسائز پہ گئے ہیں، تو وہ ان کو صحرا میں لے جاتے ہیں، تو وہ آرٹیفیشل سا جنگ کا ماحول بناتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ کراتے ہیں۔ اسی طرح کیڈٹس کو بھی ایسے نا جعلی جعلی سا کہ بھئی یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، پانی اس کے نیچے سے گزرنا ہے، پہاڑوں کے اندر سے گزرنا ہے، کمانڈوز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کریم نے یہ جعلی جعلی سا ایک ہمارے لیے مشکل سا ٹائم بنایا ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہمیں پیس آؤٹ کرنے کے، ہمیں کریڈٹ دینے کے، ہمیں میڈل پہنانے کے، تو اس نے ایک مہینہ ایسا بنا دیا جس میں شیطان کو بند کر دیا، تو یہ جعلی نہیں تو اور کیا ہے، یعنی ہمارے آگے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، ہم خود ہی کھیل رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، ہم روز صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر اشرے میں قرآن ختم کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ آرٹیفیشل سا ماحول بنایا ہمیں بخشنے کے بہانے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس مہینے کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور پھر پورے مہینے میں ہم اتنا روحانی رزق جمع کرتے ہیں کہ پورا سال قسطوں میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور پورا سال مزے مزے سے اس کو ہنڈاتے ہیں، اور پھر رجب شعبان تک آتے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں لتھڑ پتھڑ گئے ہیں، رینیول کی ضرورت ہے، پھر میرا سونا رب ہمارے سامنے رمضان کو لے آتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک رمضان کو ہمارے لیے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھے، ہمارے آس پاس میں خیر رہے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، کوئی ایسی کسی اذیت میں نہ پڑ جائے کہ ہمیں سفر کرنا پڑ جائے، یا ذہنی طور پہ ہم اپسیٹ ہو جائیں، یا گھر میں کوئی اس طرح کی پریشانی آج، دعا کریں سارے گھر نور، سکون، چین، عافیت، برکت کے گہوارے رہیں، اور رمضان سلامت رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں رمضان کو ہمارے لیے سلامت رہا، اس کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، سکون ہی سکون ہو جائے، تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو وہ جو رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچنے والا ہے، جس کے لیے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، درود شریف کے کروڑوں کی نیت کی جا رہی ہے، اور استغفار سے اپنی کلینزنگ کی جا رہی ہے، صدقے خیرات سے اپنے مال کو پاک کیا جا رہا ہے، تو وہ کس کی آمد ہے؟ وہ رمضان کی آمد ہے۔ اس میں بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن دو ڈیل بریکر اعمال ہیں جس پہ پورا سال برکتوں رحمتوں کی برسات رہتی ہے، شفاؤں عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا کے کسی بھی بڑے ایونٹ کے لیے پہلے سے نیٹ پریکٹس اور تیاریاں کرتے ہیں، تو کیوں نہ رمضان کے لیے ابھی سے ہم وہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ لفظ جب فضاؤں میں پھیلتے ہیں، یہ کانوں سے ٹکراتے ہیں، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے بندہ عادی سا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اپنے سے مانوس ہو جاتا ہے ان سے، پھر وہ سرپرائز نہیں لگتے، ان پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ہیٹنگ پیڈ ہوتا ہے نا، مائکرو ویو میں رکھتے ہیں، اور میں اپنے بچے کی طرف گئی تو انہوں نے ہیٹنگ پیڈ گرم کر کے تو میری نیک پہ رکھا، تو وہ کان میں آواز مجھے ولی آمد کی آ رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو مجھے تھا پتہ نہیں اس کو کتنے منٹ کے لیے گرم کرنا ہے، تو وہ بولتا تھا نا ہر دفعہ گرم کرتے ہوئے میرے لیے کہ بی بی جان 1 منٹ فرسٹ اینڈ دین فلپ اٹ دین 2 منٹس، تو وہ کانوں میں آواز گونج رہی تھی، اور میں نے اسی طرح یعنی اس کو میں نے کہا ہاں یہ 1 منٹ دین فلپ اٹ دین 2 منٹ، تو اس کا مطلب ہے، میں سوچنے لگی کہ جو باتیں ہم باہم بیٹھ کے دہراتے ہیں، اور ایسی محفل میں بات دہرانا جہاں کے سارے باوضو عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہوں، ہماری سسٹر نے اعتکاف کی نیت کرائی ہو، ہجرت کی نیت کرائی ہو، گناہوں سے نیکی کی ہجرت کی نیت کرائی ہو، گناہوں سے استغفار کر کے بیٹھے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، اللہ اور اس کے حبیب کے تذکرے ہو رہے ہوں، کتاب اور
سنت کے تذکرے ہو رہے ہوں، تو وہاں کیسے دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اور نہ کسی نے کسی کو دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، ہم دور دور بیٹھے ہیں، ہم کسی کو جانتے نہیں، صرف اللہ کے نام کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون بات کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہہ کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے. کون سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے نا، کہہ کیا رہا ہے. تو جب اس عشق، اس محبت، اس اخلاص اور سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور جہاں ایسی کوئی جماعت بیٹھتی ہے تو اس جماعت کے ساتھ تو اللہ کے وعدے ہی بڑے ہیں کہ جب ایسی جماعت میں جہاں کے بندے محض اخلاص کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، یعنی کسی نیک مجلس میں بیٹھنا جس میں حاضرین دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہوں اور دعا میں شریک ہوں، تو اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہم تو ایسی محفل میں بیٹھے ہیں نا. تو یہاں اگر ہم یہ تذکرے ابھی رجب سے ہی کرنا شروع کر دیں گے تو 2 اعمال میں آپ کو ایسے، ہم ان اعمال کو آگے آگے جا کے انشاءاللہ بہت باتیں ہوں گی. رمضان تو ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ رجتا ہی نہیں ہے اس کی باتیں کر کر کے. بندہ کہتا ہے بس رمضان تو بار بار ہماری زندگی میں آ، تو بار بار آ، ہم ہم تیرے ذکر، تیرے تذکرے، تیرے عشق کی داستان سب کو سنائیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں، آپ کے گھر بار میں خیر برکت رہے، اور سب رمضان سے بھرپور فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں. تو 2 جو عمل ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، ہمارے شیخ اس کو کرواتے ہیں، اپنی خانقاہ میں کرواتے ہیں، اور ہم سب بھی مل کے ان اعمال کو کرتے ہیں. اور جس نے بھی کیے ہیں انشاءاللہ بڑی تاثیر پائی ہے. وہ 2 جو میجر عمل ہیں، وہ ایک تو سورت کوثر کا عمل ہے، آپ سب کو رٹا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کریں. وہ بھی ہم بات کر رہے تھے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں بار بار کرنے کو دل چاہتا ہے. تو سورت کوثر سے ہمیں محبت ہے، اس سے ہمیں عشق ہے، یہ خیر کثیر ہے، یہ حوض کوثر ہی نہیں ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں خزانہ ہے. یہ چھوٹی سی آیت جادو جنات کے لیے ڈائنامائٹ ہے. یہ چھوٹی سی صورت، یہ چھوٹی سی محبت بھری صورت بندے کے اندر اتنا نور اتارتی ہے کہ اس کو دنیا سے بالکل استغنا دے دیتی ہے، رب کا بنا دیتی ہے. تو اس صورت کا جو خاص عمل ہے رمضان میں، پلیز آپ اپنے دل کی تختیوں پہ اس کو لکھ لیں، اس کو لکھ لیں. اور وہ عمل کیا ہے کہ ہر عشرے کے شروع میں جو پہلی رات آئے گی نا، اس میں اس کو 313 بار بما تسمیہ پڑھنا ہے، اول آخر طاق درود شریف کے ساتھ. یعنی پہلی جو چاند نکلے گا تو پہلی رات ہوگی، عشرہ شروع ہوگا، تو اس رات اس عمل کو ہم، یعنی مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے نا، اور فجر تک کسی بھی وقت ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں، پڑھ لیتے ہیں آسانی سے 313 بار. اگر نہ پڑھ سکیں، بیماری ہے، مجبوری ہے، تو آپ رات کی عشاء کے بعد، مغرب کے بعد 100 بار پڑھ لیں، عشاء کے بعد، اس طرح تہجد کے بعد، تراویح کے بعد، جیسے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گٹھلیاں یا دانے، چک پیز وغیرہ آپ باؤل میں گن کے 313 ڈالیں، بڑا مزہ آتا ہے. آپ ابھی سے رجب کارنر بنا لیں، ایک جگہ پہ اپنی چیزیں، اپنی تسبیحات، سارا کچھ، تاکہ گھر والوں کو پتہ ہو، عطر، خوشبو، جائے نماز، اور وہاں پہ پتہ ہو کہ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارا ذکر کارنر ہے، یہ ہمارا رجب کارنر ہے. پھر یہ کنورٹ ہو جائے گا شعبان کارنر میں، پھر یہ کنورٹ ہو جائے گا رمضان کارنر میں، اور اپنے ساتھ وہ سارا نور لے کے داخل ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے گھر جائے تو کوئی بکے لے کے کھڑا ہو، تو وہ کہ اچھا آپ اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑی ہیں، تو وہ کہ نہیں، میں تو صبح 10 بجے سے یہاں کھڑی ہوں، انتظار کر رہی ہوں. تو کیا فیلنگ آئے گی. تو ہم بھی بکے لے کے کھڑے ہیں، یہ ہماری تیاری، یہ رجب کارنر جو ہے نا، وہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بڑی قبولیت ہوگی. دیکھیں اگر ہمارے مقدر میں رمضان نہیں لکھا، دیکھیں جانا تو ٹھہرا، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو بنا ہے جو ٹوٹے گا. آج کھڑی مٹی ہے کل پڑی مٹی بن جائیں گے، یہ تو ایک پختہ نظام ہے نا اللہ کا. اگر نبی نہیں رہے تو ہم کون ہے نا. تو اگر چلے بھی گئے تو نیت تو ہم نے کی ہوئی ہے نا، تو اللہ کریم تو نیتوں پہ اجر دیتے ہیں. تو ابھی سے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم رمضان کو دل کی گہرائیوں سے سیلیبریٹ کریں گے. دیکھیں کرسمس آنے سے پہلے کرسمس کا رولا پڑ جاتا ہے، سیزنل میں ہر سٹور کے سیزنل ڈپارٹمنٹ میں 2 4 آئلز وہ سجا کے رکھ دیتے ہیں. وہ ہالووین آتی ہے، اس کی سجاوٹ ہو جاتی ہے. یعنی وہ
ओकेजन आने से पहले, थैंक्स गिविंग आ रहा है, पहले से वो चीजें लगी हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, क्योंकि वो रोला इतना डालते हैं कि उस चीज की तलब होने लगती है। टीवी पे हमने ऐड देखा, कोक कोक कोक, जो ही हमें प्यास लगी हमारा दिल कोक पीने को चाहा, क्योंकि वो रोला इतना डाला था। हमने रमजान का रोला इतना डालना है कि बंदा तड़पे कि अल्लाह सोने रमजान तक मुझे ले चल। ये हमारी ड्यूटी है। अपने घरों में बताएं कि बेटे 40 डेज रह गए, रमजान शरीफ आ रहे हैं, अपनी नमाज सही तरह कर लें। बेटा आपने कोई बड़ी सूरतें याद कर लें। आपने 20 तरावी पढ़नी है, घर में जमात तो नहीं, कौन जमात कराएगा, कौन अजान देगा, अकामत के लिए बच्चों को तैयार करें। और फिर ये हो कि 20 रकत के लिए 20 सूरतें तो आखिरी याद करें ना, कम अज कम। तो ये भी रोला डाले रखे, रमजान रमजान रमजान, ताकि लोगों में तलब बढ़े, घर में खबर हो, शैतान के कान बहरे हो जाए ये सुन सुन के कि इन्होंने तो पहले ही रोला डाल दिया। फिर हमारी नीयत बन जाए, और नीयत पे मेरा रब सोना, अगर हम ना भी पहुंच सके जब तक, जिंदगी तो रब के यहाँ है ना, तो ये तो हो ना कि नीयतें की हुई थी और करवाई हुई थी, उनमें तो हम शामिल हो जाए ना। तो सूरत कौसर का अमल ये है कि हर अशरे के शुरू में 313 बार पढ़नी है। रमजान की चांद रात, पहली रात, फिर 11वीं, जब 10वां रोजा इफ्तार करेंगे ना, तो वो 11वीं रात होगी। आपको पता है ना कि चांद रात एक दिन पहले आती है, ठीक है ना, वो 11वीं रात होगी। 10वां रोजा इफ्तार करेंगे, उस रात 11वीं रात हम 313 बार पढ़ेंगे, फिर 21वीं रात 313 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। बीच में जो 27वीं रात आएगी, उसमें इस अमल की हाइट ऑफ डिलाइट होगी। उस रात सूरत कौसर 1100 बार बमा तस्मिया पढ़ी जाएगी। देखिए, अगर ये आप अकेले ना पढ़ सके, आप अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मिल के भी पढ़ सकती है, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। अब अगर एक फैमिली के 3 लोग, 2 लोग सारे अपना अपना कर रहे हैं, तो उस घर में देखें ना, अगर 3 लोग पढ़ रहे हैं तो वो 900 से ज्यादा बार पढ़ी जाएगी उस छत के नीचे, तो फिर अजर तो उसी हिसाब से होगा ना। तो लिहाजा 27वीं रात 1100 बार है, फैमिली के साथ मिलके पढ़ सकते हैं। उस रात को ना मुकम्मल कर सकें, अगली सुबह जोहर तक भी आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। और फिर ईद की नमाज के बाद हम अल्लाह इज्ज जल से ईद ही लेंगे। क्या मेरे करीम मालिक, तेरी खैर कसीर वाली सूरत, तेरे हबीब से वो प्यारे वादे जो तूने वो लाडियां की थी, अल्लाह सोने, हम तेरे हबीब के उम्मती, हमें ईदी अता फरमाए। ईद नमाज के बाद 313 बार पढ़ के दुआ की जाएगी। और ये अमल सूरत कौसर का आप जहां जहां हो, आप कोशिश करें कि आप इसे फैलाएं, और इस पे करें। कई सालों से हम पल्स ऑफ इस्लाम के सारे लोग कर रहे हैं, और अल्लाह करीम ने इसकी बहुत खैरें, बहुत बरकतें दी हैं। और दूसरा जो अमल मैं रमजान का आज आपसे जिक्र करना चाहती हूँ, टाइम इतनी तेजी से गुजर रहा है, पता नहीं आपको लंबा लग रहा होगा टाइम, मुझे तो लग रहा है बस भाग रहा है ना। तो वो है कि 11 और 12 की दरमियानी रात शादी के लिए जो नफल पढ़े जाते हैं, ये साल में एक बार इस रात को बुजुर्गों ने फरमाया है कि रमजान की 11वीं और 12वीं रात की दरमियानी रात, 11वें रोजे और 12वें रोजे की दरमियानी रात में अगर 12 नफल दो दो की नियत करके, यानी 6 दफा नियत करने हैं, और बहुत सिंपल नफल है, सूरत फातिहा के बाद एक दफा सूरत इखलास पढ़नी है, और फिर 12 नफल पूरे करके दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफतन उनके हजूर में पेश करें, और अपने बच्चों के नेक सवाले मुत्तकी बर के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जन्नत के, आफियत के, बरकत के साथ अता फरमाएगा। और इस अमल को भी हमने बहुत फैलाना है। लास्ट ईयर जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए ये अमल किया, उनमें से तकरीबन हमारे 80% बच्चों की या तो शादियां हो चुकी हैं, या मंगनियां हो चुकी हैं, या बात चल रही है इस वक्त, और रमजान तक सिरे चढ़ जाएगी। ठीक है ना, इंशाल्लाह लजीज, अभी रमजान में 40 डेज बाकी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करीम करम कर देंगे। तो हमने क्या करना है, ये 11 और 12 की दरमियानी रात के ये जो नफल हैं, इनको हमने बहुत फैलाना है। तो अल्लाह करीम इंशाल्लाह हम सब से हमारा बैठना, हमारा बोलना इंशाल्लाह कबूल कर ले। और हमारी इस क्लास के जो ऑर्गेनाइजर बच्चियां हैं, अल्लाह करीम उनको कबूल फरमाए। और उन दोनों की, यानी सिस्टर बुशरा साकिब और सिस्टर तल्लत की वालदा इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, उनके सदका जारिया के लिए उन्होंने ये काम उस नियत से और उम्मत की सारी माँ बाप के लिए शुरू किया था। अल्लाह करीम उनसे इस अमल को कबूल फरमाए, और उनकी अम्मियों की कब्रों में जन्नत के
इंशाल्लाह बाग दरीचे और दरवाजे और रोशनियाँ इंशाल्लाह, और उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, हर माँ की, हर शख्स की, हर उम्मती की कब्र इंशाल्लाह रोशन और आबाद हो जाए। और एक और हमारी सिस्टर हैं, उनके वालिद जो हैं वो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, सैयद मोहम्मद अली जैदी, हम उनके लिए बहुत दुआ करते हैं। और अल्लाह करीम हर वालिद की तरह उनके साथ भी रहमत बख्शिश का मामला फरमाएं और इंशाल्लाह अपनी शफकत की नज़र उन पे डालें। अब हम दुआ करते हैं और दुआ में ये नियत करें कि हम सब अल्लाह के दरबार में बैठे हैं। वो समीउ अलीम रब, वो आंखें ही आंखें, वो कान ही कान, वो सुनने और देखने वाला, वो देने वाला और दे के ना जताने वाला और दे के खुश होने वाला, ना मांगने वाला से, ना मांगने वालों से खफा होने वाला रब, उसके सामने हम इतराफ़ जुर्म करते हैं, अपने सारे गुनाहों की गठड़ियाँ अपने सर पे उठा के उसके दरबार में बैठे हुए हैं और दुरूद शरीफ पढ़ के हम सब हम सब ये तसव्वुर करते हैं कि वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है। हम जो ये जमात यहाँ बैठी हैं अपने गुनाहों समेत, जब हम यहाँ से उठें तो वो पोटलियाँ फरिश्तों के ज़रिए हमसे ले ली जाएं, हमें माफ़ कर दिया जाए और फरिश्तों को भी हमारे गुनाह भुला दिए जाएं। मैं आपको चंद सेकंड देती हूँ, आप दुरूद शरीफ पढ़ के आंखें झुका के अपनी ज़ाती दुआ कर लें, इसके बाद फिर हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, ए मेरे रहमान और रहीम रब, ए मेरे समीउ बसीर रब, तेरे सामने हम अपनी सारी खताओं और गलतियों के साथ बल्कि अगलात नामा लेके आ गए। अल्लाह करीम, हमें पता है कि कोई इन गुनाहों को माफ नहीं कर सकता सिवाय तेरे। सारे दर बंद हो गए, तेरा दर ऐसा है जो रात के पहरों में भी खुला रहता है और तू हर मांगने वाले की हर झोली में खैर फजल इनामात डालता है और तू दे के राजी होता है, तू दे के खुश होता है। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हम तौबा मांगते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, दिल की गहराइयों से इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह करीम, रजबुल मुरज्जब की जितनी फ़ज़ीलत है, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हम उसके वास्ते और वसीले से आपके सामने दस्त अर्ज़ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। अल्लाह करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, हमारे आबा के गुनाहों को माफ़ फरमा दें, हमारी क़यामत तक की नस्ल को माफ़ फरमा दें। पूरी उम्मत के जिन्नो इंस और जितनी मखलूक़ात, जितने प्लैनेट्स पूरे यूनिवर्स पे हैं, अल्लाह करीम हम उन्हें जाने ना जाने, दीदा नादीदा, अल्लाह करीम हमारी ये दुआ उन सब के लिए सदा कबूल फरमाना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, मांगने का कोई तरीका, कोई सलीका नहीं, तुझे देने के सारे तरीके हैं। तू अज़लों से देता आया है, तू दाता रब जो ठहरा, तू बादशाह सखी जो ठहरा, मंगतों की झोलियां भर दे। हर दिल में जो दुआ है अल्लाह करीम आफियत, बरकत और रहमत के साथ उस पे अपनी कबूलियत की मोहर लगा दें। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, हमने अपनी ज़िंदगी की आधी सदी सेहत, शिफाओं और अताओं के साथ गुजारी। हमें एहसास ही ना हुआ कि हमारे वजूद में चलने वाली रगें अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाएं तो हमारे लिए सुख का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुने, हमने कभी शुक्र ही ना किया
کہ तूने हमें हमारे अज़ा को इतनी सलामती दी हुई है कि ना हमें सोते में कोई दर्द, ना हमें चलने में कोई तकलीफ, ना हमें बात करने में कोई अजियत, ना हमें कोई थकन। अल्लाह करीम हमें पता ही ना चला। हमने समझा कि ये मशीन हमारी है, ये वजूद, ये मशीन, ये फैक्ट्री, ये कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमें तो एहसास जब हुआ जब तुमने इसमें से अपने अज़ा वापस लेना शुरू कर दिए। और अल्लाह करीम, जब अज़ा तेरी तरफ लौटने लगते हैं तो मेरे मालिक, उस वक़्त बंदे को एहसास होता है कि ये दमे वापसी है। ऐ मेरे करीम मालिक, बंदा दुनिया के हंगामों में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं होता। वो मौत का तज़किरा तो करता है, लेकिन वापसी की राह इतनी ढलवान पे और इतनी तेज़ी से दौड़ाती है कि बंदे को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सफ़र जिसे हमने समझा था अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ये तो बहुत तेज़ी से कटने लगा है। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने मालिक, जो इस सफ़र, इस ढलवान की तरफ चल पड़े हैं, ऐ मेरे करीम मालिक, उनके सफ़र को बरकत और आफ़ियत वाला बना, आज़माइशों से बचा, मुताजियों से बचा। अल्लाह करीम उनके अज़ा को सलामत रख। और मेरे करीम मालिक, आसान मौत देना, मौत की सख्तियों, तंगियों, तकलीफ़ों से पनाह चाहते हैं। अल्लाह करीम सकराते मौत से, गमराते मौत से तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, अपनी शिफाओं को मुतवज्जा फरमाना और बेमुताज ये सफ़र आसानी के साथ अल्लाह करीम तय करवा देना। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, कायनात के तूलो अर्ज में फैले हुए तेरे जिन्नो इनस अल्लाह करीम तुझी से मांगते हैं, और तू उन्हें देख के राजी भी होता है और उनकी झोलियां छेदों समेत भर देता है। अल्लाह करीम, हम तेरी नेमतों की कदरदानी नहीं कर पाते। झोलियां तो फैलाते हैं, लेकिन वो छेद छेद होती हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, हमारी झोलियों को भी सी और अपनी नेमतों का अदराक भी दे और उनकी कदरदानी भी अता फरमा, शुक्रगुजार भी बना। अल्लाह करीम, बहुत से हमारे प्यारे बहुत बीमार हैं। अल्लाह करीम, हम उनका नाम तेरे सामने ले ना लें, तू तो नामों को जानता है। अल्लाह करीम, वो अपनी जगह दुखियारे हैं। अल्लाह करीम, सेहत की नेमत छीनी जा रही है, लेकिन उनके प्यारे बड़ी तकलीफ में हैं। मेरे करीम मालिक, जब अपने प्यारे जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती है ना, ऐसे हाथों से निकलने लगते हैं, तो वो अजियत वही जान सकते हैं जिन पे ये बीती है। ऐ मेरे करीम मालिक, हर वजूद को शिफा दे। और अल्लाह करीम हर बीमार के तीमारदार को भी शिफा दे। ऐ अल्लाह करीम, उन्हें सलामत रख। ऐ अल्लाह करीम, ऐ मेरे सोने मालिक, बहुत सी हमारी बच्चियां, अल्लाह करीम, हमारे जो भी मैट्रिमोनियल ग्रुप्स हैं, अल्लाह करीम, उसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, अल्लाह करीम, तेरे सामने दस्त बदस्ता दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन सब के लिए और कायनात के हर हर उस शख्स के लिए जो हलाल और तायर और तैयब राहों से अल्लाह करीम हुकूक ज़ौजियत में जाना चाहता है। ऐ मेरे करीम मालिक, उन्हें गुनाह से बचा और उनके लिए निकाह के पाक शफाफ और मसनून राहें आसान कर दे। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे करीम मालिक, हर बच्चे को, हर शख्स को, हर बेवा को अल्लाह करीम जो निकाह के तालिब हैं, अल्लाह करीम हर डिवोर्स को, अल्लाह करीम हर कंवारे को, अल्लाह करीम हर शख्स को जो निकाह का तालिब है, अल्लाह करीम उनके लिए इस राह को आसान कर दें। नेक सवाले बर अल्लाह करीम उनसे मिला दें। अल्लाह करीम इस काम को आसान बना दें। अल्लाह करीम जवानी की दहलीज से गुजरते बच्चों की आहें और सिसकियां अल्लाह करीम, ऐ मेरे सोने मालिक, तू रहम कर, अपने खास खजानों में से बेहतरीन ज़ौजैन, तकवे वाले ज़ौजैन और ऐसे निकाह जो कभी तलाकों पे मुंतज ना हो। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐसे निकाह जो कभी बेऔलादियों पे मुंतज ना हो। ऐ करीम मालिक, ऐसे निकाह जो कभी झगड़ों पे, अल्लाह करीम तफरीक पे मुंतज ना हो। अल्लाह करीम इत्तफाक वाले ज़ौजैन, मोहब्बतों वाले, सवाले, सलाहियत वाले अल्लाह करीम अपनी रहमत से अता फरमा दे। तेरी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह करीम, जो निकाह हुए हैं, अल्लाह करीम उनमें बरकतें डाल। अल्लाह करीम उनमें औलाद की नेमत अता फरमा, उनमें हुस्न इखलाक की, इखलास की, माल की बरकत अता फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक,
ہم جتنے لوگ بیمار ہیں، لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ کریم اس وبا کا شکار ہیں، میرے سونے مالک اچانک وبا آئی ہے، اچانک تو اسے واپس بلا لے، اور اللہ کریم ہمیں سرپرائز دے دے پوری امت کو، میرے سونے مالک چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے سرپرائز دیتے ہیں، وہ شاور بھی لے کے آئے تو کہتے ہیں سرپرائز، اللہ سونے تو ہمیں اس امت کو سرپرائز دے دے، اللہ کریم تو اس وبا کو عافیت کے ساتھ، ہم صبح اٹھیں تو ہر طرف یہ ہو کہ آج تو کوئی کیس نہیں آیا، پتہ نہیں وائرس خود ہی ختم ہو گیا، اللہ سونے یہ تیرے اشارہ ابرو پہ، اللہ کریم تیری چاہت کا نام وجود ہے، اللہ سونے اس وبا کو ایسا سرپرائز امت کو دے کہ امت کا من راضی ہو جائے، اللہ کریم آپ خود فرماتے ہیں کہ مومن کا دل خوش کرنے پہ جنت مل جاتی ہے، اللہ کریم ہم سارے مومن ہیں، اللہ کریم بے شک ویسے مومن نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے، اس پہ ہمیں شرمساری ہے اور کوشش کرتے ہیں، اے میرے کریم مالک تو ہم مومنوں کے دل راضی کر دے، اس وقت ہر ایک کو اللہ کریم سرپرائز عطا فرمائے، جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا جو بعد میں اس دعا کو سن کے ہاتھ اٹھائے، اللہ کریم ان کو سرپرائز دے، اگر وہ رشتوں کے طالب ہیں تو انہیں بہترین زوج عطا فرمائیں، اگر وہ اولاد کے طالب ہیں تو انہیں بہترین اولاد عطا فرمائیں، اگر وہ رزق روزی اور روزگار کے طالب ہیں تو ان کے لیے بہترین طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق کے دروازے کھولیں، اللہ کریم اگر وہ آپ سے سوال دوست سوال رشتہ دار صلہ رحمی کے طالب ہیں تو اللہ کریم خاندانوں میں جوڑ پیدا فرمائیں، محبتیں پیدا فرمائیں، اللہ کریم اگر کوئی لا علاج بیماری کا شکار ہے تو انہیں سرپرائز میں شفا عطا فرما دیں، اللہ کریم کوئی معذوری مجبوری میں ہے، اللہ کریم اس کی معذوری دور کر کے اسے سرپرائز دے دیں، اللہ کریم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو سرپرائز ضرور دیں، اللہ کریم آج سب کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دیں، اللہ کریم آج سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں، اللہ کریم دیس پردیس کی خیر کر دیں، اللہ کریم میرے دیس پہ مشکل وقت ہے سیاسی لحاظ سے، اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم امیروں غریبوں ایٹمی نظام فوج کی حفاظت کرانا، اللہ کریم میرے دیس کے ایوانوں کی حفاظت فرما، اے میرے سونے مالک اہل حکمرانوں کو اللہ کریم اہل حکمرانوں کو صلاحیت والوں کو صلاحیت والوں کو موقع دے کے رکھنا، اے میرے کریم مالک اپنے کن سے بہترین فیصلے میرے دیس کے لیے فرما دے، اے میرے سونے مالک اس دیس میں ہم رہتے ہیں، اس دیس کی بھی خیر کریں، اس کے مکینوں مکانوں کی خیر کریں، اس کے ایوانوں میں بھی اذان اور کلمے کی گونج آئے، اے میرے سونے مالک اے میرے کریم مالک ہم سب مائیں ہیں، اللہ کریم ہمارے بچوں کی خیر، ان کی نسلوں کی خیر، ان کی گاڑیوں سواریوں کی خیر، ان کے روزگاروں کی خیر، ان کے علم حلم کی خیر، اللہ کریم ان پہ خیریں خیریں لٹا دے، انہیں محرومیوں محتاجیوں لاچاریوں کمزوریوں سے بچا لینا، بیماریوں سے بچا لینا، اے میرے کریم مالک ان کے رکے ہوئے کام کر دے، اللہ کریم ان کے لیے عافیت والی برکت والی صحت کے دروازے کھول دے، اللہ کریم ہمیں ہمارے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کریم تو بھی انہیں چاہ، اللہ کریم اللہ کریم ہمارا وہ عشق ہے، تو بھی ان سے اپنی محبت کے اظہار میں ان پہ اپنی نعمتوں کا نزول فرما، اللہ کریم زندگی بھر جس استاد سے کوئی بھی فیض لیا، کوئی خیر کا بول، کوئی کلمہ، کوئی چیز سیکھی، اللہ کریم ہمارے استادوں کی خیر، ہمارے شیخ کی خیر، ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول جتنے بھی سلسلے ہیں اولیاء اللہ کے ان سب کی جماعتوں پہ، ان کی خانقاہوں پہ اللہ کریم اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور امت کو وہ خیر کی راہیں دکھاتے رہیں، ان کو اللہ اور رسول کی محبت ان کی جوت ان کے دل میں جگاتے رہیں، اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا اپنے گھر کے دروازے کھولے، تیرے گھر کے پھیرے لینے کو دل چاہتا ہے، اللہ کریم تیرے حبیب کی حجرہ مبارک پہ حاضری کو دل تڑپتا ہے، اللہ کریم در کھول دیں، اللہ کریم فقیروں کی آہ سن لیں، اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہم سب کو بار بار اپنے گھر پہ بلائیں، بار بار بلائیں طاہر طیب رزق کے ساتھ، اور میرے کریم مالک اپنے محرموں کے ساتھ صحیح حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کریم ہمیں توفیق بھی بخشے، کشائش کفایت کفالت اور حفاظت بھی فرمائے، اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہر گھر کو سکھ دے دیں، چین دے دیں، عافیت دے دیں، جادو سے بچا لیں، نظر بد سے، حسد سے، لڑائی جھگڑوں سے، طلاقوں سے، اللہ کریم جدائیوں سے بچا لیں،
اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، مانگنے کے کوئی طریقے نہیں آتے، تو سارے آمین کہنے والوں کو، اللہ کریم سارے مانگنے والوں کو اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنے کلمے کی ڈیوٹی اللہ کریم لگا دیں کہ تیری کائنات کے کونے کونے پہ تیرا تعارف پہنچائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا کمی کمین لگا لیں، اپنا کامہ لگا لیں، اللہ کریم اپنے در کی نوکری عطا فرما دیں اور اس نوکری سے نہ نکالیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے استادوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے والدین کی خیر، اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کی قبروں کو نورانیت دیں، وسعت دیں، اور اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کا حق پہچاننے کی توفیق دیں۔ اللہ کریم ہمارے بوڑھے والدین پہ رحم فرما، اللہ کریم ان کے سفید بالوں پہ ترس کھا، اللہ کریم انہیں محتاجیوں محرومیوں سے بچا، اللہ کریم ان کے بڑھاپے کو مذاق بننے سے بچا، اللہ کریم ان کے اعضاء کی سلامتی عطا فرما، اللہ کریم ان کی ذہنی صحت کو برقرار رکھ۔ اے میرے کریم مالک، وہ وقت بڑا مشکل ہے جب آپ کے والدین آپ کو پہچان نہ سکیں، اللہ کریم اس اذیت میں اللہ کریم مدد فرما، کرم فرما، والدین کو سلامت رکھ، وہ رات کی پچھلی پہروں پہ سفید بالوں کے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے لیے مانگتے رہیں، اور اللہ کریم ان کی دعاؤں کی تاثیر سے ہم چلتے رہیں۔ اے میرے کریم مالک، رجب کے ایک اشرا باقی ہے، اللہ کریم اور شعبان میں اللہ کریم خوب خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہمیں پاک صاف کر کے، ہماری بیماریوں کمزوریوں لاغریوں اور دکھوں کو دور کر کے اللہ کریم حشاش پرشاش ہمیں رمضان میں داخل کرنا تاکہ ہم پورے سال کا روحانی رزق کما سکیں۔ اے میرے کریم مالک، راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ، خاتمہ بالخیر دینا، اللہ کریم ہسپتالوں کے چکروں سے بچانا، بلا کی مشقتوں مجاہدوں سے بچانا، اللہ کریم ہمارا وقت اپنے لیے لگانا، اللہ کریم جھوٹ چوری چغلی غیبت سے بچا لینا، اللہ کریم اسرت تنگ دستی سے بچا لینا، اللہ کریم تاثیر اور اخلاص دے کے رکھنا، بے لوس رکھنا، اللہ کریم عاجز رکھنا، عاجزوں کے ساتھ مارنا، عاجزوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، اللہ کریم بڑے بول سے بچانا، اچانک کے خرچوں سے بچانا، ناگہانی آفتوں سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، نشوں سے بچانا، علت ذلت اور قلت سے نسلوں کو بچانا، غیر کلمہ گو زوج ہماری نسلوں میں کبھی نہ آئیں، اللہ کریم عزت بھرم قائم رکھنا، اللہ کریم ہماری نسلوں کے شرم بھرم بچا کے رکھنا، ان کی عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دینا، اللہ کریم ان کی عزت نفوس کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم قرب قیامت ہے، اللہ کریم نسلوں کی عزتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کریم خیر کے فیصلے کرنا، انہیں اپنا بنا کے رکھنا، اللہ کریم ان کی نگاہوں شرم گاہوں کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اس میں جو جو دعا ہے، اے میرے کریم مالک شب جمعہ کے واسطے سے اللہ کریم ہر ایک کی دعا کو عافیت برکت رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور بن مانگے سب کو جھولیاں بھر کے اٹھائیں، اللہ کریم ہاتھ چہروں پہ پلٹنے سے پہلے پہلے اللہ کریم قبولیت کی مہر عطا فرمائیں، اللہ کریم تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تیرے تو بھرے خزانے ہیں، آج ہر ایک کو سرپرائز دے اللہ کریم، سب کی ساری دعائیں عافیت اور برکت کے ساتھ قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت السمیع العلیم، وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین اللہم آمین یا رب العالمین، ارحمنا یا کریم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔